نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات کے وہ واحد استاد ہیں جنہوں نے ایک ایسی تعلیم سے روشناس کروایا، ایسا پیغام اللہ رب العزت کے بندوں تک پہنچایا جو کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں تھی، اور یہی پر بس نہیں کی بلکہ ایک بہترین استاد کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جو پیغام اس نے پہنچانا ہے، جس میسج کے اندر اس نے رہنا ہے، وہ صرف اور صرف اسی پیغام کے اندر رہتے ہوئے اپنی تمام کاوشیں بروئے کار لائے اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، یعنی کہ اپنی ذات کو اس پیغام کے ذریعے نمایاں کرنے کی کوشش نہ کرے یا اس پیغام کے ذریعے اپنی عزت طلب نہ کرے اور ذاتی اہمیت و حیثیت کا طلبگار نہ ہو، بلکہ مقصد صرف اور صرف اس پیغام دینے والے کی ذات اقدس کی طرف ہو کہ جس پیغام سے اس اللہ جل شانہ کی شان مبارک کا پیغام، اس کی وحدانیت کا پیغام، اس کے رازق ہونے کا پیغام، اس کے خالق و مالک ہونے کا پیغام، اس کے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کے رب ہونے کا پیغام پہنچایا۔ اور یہ مقام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا آج تک کسی کے حصے میں نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی اس طرح سے پیغام رسانی کر سکتا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور جب لوگوں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمیں جنت کیسے حاصل ہوگی، ہم جنت کے حقدار کیسے ٹھہریں گے، ہم جنت میں کیسے داخل ہوں گے، تو آپ نے برملا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے سے۔ اب اس جواب کو آپ اس پیغام کے ساتھ تھوڑا سا منسوب کرتے ہوئے یہ پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب آپ نے اللہ رب العزت کی ذات اقدس کو پہلے لوگوں میں روشناس کروایا اور پھر یہ بات ہم تک پہنچائی، ہمارے بڑوں تک پہنچائی، ہمارے جد امجد تک پہنچائی کہ وہ خالق ایسا خالق ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ رازق ایسا رازق ہے کہ اس کے سوا ہمیں رزق دینے والا کوئی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام صفات کے ساتھ ساتھ جو بات آپ نے بتائی وہ یہ بھی بتائی کہ وہ رب کریم انتہائی مہربان و شفیق ہے، وہ انتہائی کرم نواز ہے، اس کی کرم نوازیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جب لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم جنت میں کیسے جائیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، جنت میں جانے کا صرف ایک ہی پیمانہ ہے، اور وہ پیمانہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور پھر لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ اور آپ؟ تو پھر آپ نے برملا فرمایا کہ میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہی سے جنت میں جاؤں گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو رحمت للعالمین ہوں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں تو ویسے ہی جنت کا حقدار ہوں، مجھ سے زیادہ جنت کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی آپ نے یہ کہا کہ میں بھی اللہ کی رحمت ہی سے جنت میں جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کائنات کی وہ واحد ہستی ہیں کہ جو فنا فی اللہ کے مقام پر
उस दर्जा पर फाइज हुई। याद रखिए, मकाम फना फिल्ला कई औलिया कराम को भी नसीब होता है, लेकिन ये वो मकाम नहीं है। ये बहुत ही एक गहरी बात है। ये तसव्वुफ का एक ऐसा नुक्ता है कि इस बात को सिर्फ अहले तसव्वुफ ही समझ पाएंगे कि जो मकाम फना फिल्ला का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता हुआ, वो मकाम किसी को भी अता नहीं हुआ, क्योंकि आपने उस ज़ाते हक में फना होकर ही ये पैगाम हम तक पहुंचाया। और आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत के कायल हैं। हमारा ईमान है, हमारा अपने रब पर ईमान है। हम उसके सिवा किसी को नहीं मानते अपना रब, हम उसके सिवा किसी को शरीक नहीं ठहराते। तो लिहाजा हमें आकाए दो जहां पर हमेशा अदब व एहतराम के साथ बेइंतहा दुरूशी भेजते रहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से हम आपका वो हक अदा कर सकते हैं, आपकी उम्मती होने का हक अदा कर सकते हैं, और इसी अमल से हम अल्लाह ताला की रज़ा भी हासिल कर सकते हैं। और अल्लाह ताला से ये गुजारिश है कि ए अल्लाह हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फरमाना और अपने प्यारे हबीब की हमें हमेशा मोहब्बत, एहतराम और उल्फत से नवाजे रखना। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।